بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے سابقہ گفتگو میں اس نتیجے کو نکالا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ سورہ مبارکہ الحمد میں اس انسان سازی کے پروگرام کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے اور اس مقام پر لایا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، صرف آگاہی نہیں بلکہ اس کے مفہوم کا یہ جو نظریہ ہے، اس کے مفہوم کا یقین جو ہے اس کو پیدا کیا جائے، اور اس شناخت کی بدولت اگلے مرحلے میں انسان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کو اس مقام پر لایا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرے مرحلے میں انسان کو یونی ڈائریکشنل کیا جائے، اس کے پاس زندگی میں فقط ایک آرزو ہو، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم یہ دوسرے مرحلے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انسان اس شناخت کو کنورٹ کرنا ہے اس چیز پہ کہ انسان جو ہے اس نظریے کا جو یقین ہے اس کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس نظریے کا یقین پیدا کر لیا جائے، اسی کو ایمان کہتا ہے قرآن کریم، اور اس کے ساتھ یعنی کتب علیکم الصیام جو ہے روزہ جو ہے اس کو شامل کیا جائے، یعنی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق جو ہے جس پر ہم نے بات کی، اور وہ کچھ چیزیں میں نے ابتدائی طور پہ آپ کو پہلے مرحلے میں عرض کی ہیں کہ یعنی انسان نے ایک تو یہ جو شکم کا روزہ ہے اس کو رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ آداب و شرائط کے ساتھ نماز جو ہے اس کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ یعنی یہ 2 بنیادی طور پہ اس سفر کے بنیادی طور پہ پلرز ہیں اس چیز کے لیے، اس چیز کو کہ، اور ساتھ ہی جو مستحب روزے ہیں ان کو اختیار کیا جائے اس چیز کے لیے، اور اس کے ساتھ جو غلط صحبت ہے اس سے یعنی اس مسئلے پہ روزہ رکھا جائے، غلط صحبت سے اجتناب کیا جائے، جو مثبت یعنی نیک اللہ کے بندے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے اس مسئلے میں۔ تو انسان جو ہے ایک اس راستے پر یعنی، لیکن یہ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، یہ ایک ابتدائی مراحل ہیں کہ جن میں اگر انسان جو ہے اس کو سفر کو شروع کرے گا تو انشاءاللہ یعنی یہ الہی تعاون کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں، یہ 2 وے ٹریفک ہے، کچھ کام انسان نے کرنے ہیں، یعنی نفس کی مخالفت کی کوشش انسان نے کرنی ہے، اور جو اس کو پائے یعنی قبول کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا، نتیجہ خیز کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیز جو ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، وہ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اس کوشش میں
کہ نفس کو کنٹرول کرنے میں جسے کہ صلاحیت تقویٰ کہا گیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی صلاحیت پر، اپنی کوشش پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یعنی کوشش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی اس سے، پروردگارہ اسے قبول فرما، اسے نتیجہ خیز فرما، اور میرے حق میں اسے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا موجب قرار دے اس چیز کو۔ یہ انسان نے کرنا۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ جو ہے یہ انر سیلف کا ڈسپلن ہے، یہ اس کے بارے میں اس چیز کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو شناخت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کریم نے کیا چیکس یعنی چیک پوائنٹس بتائے ہیں، کس طرح سے پتہ لگے اس چیز کے لیے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو وجود عطا کیے ہیں، ایک وجود جسمانی یہ مادی بدن جو ہے، اور دوسرا وجود روحانی۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ جو چیز ہے انسان کا وجود روحانی ہے، وہ روح جو ہے وہ اصل میں ماسٹر ہے، اور وہ اس یعنی بدن کے وجود پہ، سلطنت پہ حکومت کرتی ہے، اور اس کے پاس ایک قوت عقلیہ، اس کے پاس جو صلاحیتیں اور امکانات ہیں، قوت عقلیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، قوت شہویہ ہے، اور قوت وہمیہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں قوت عقلیہ اور قوت وہمیہ جو ہیں، یہ اصل میں بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہیں، صرف ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی ہے۔ یہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ آپ حضرات صرف یہ جو میری گفتگو ہے اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ کسی اچھے استاد کے پاس رہنمائی حاصل کریں جا کے، اور اسی کے لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے اس چیز کے لیے، یعنی کتنی بھی زحمت کیوں نہ کرنی پڑے، کیونکہ اگر انسان جو ہے اول العلم معرفت الجبار، انسان پی ایچ ڈی کر لے 2 سبجیکٹ میں، 3 سبجیکٹ میں، 10 سبجیکٹ میں کر لے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو قرآن کریم کی اصطلاح میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آدمی جو ہے صاحب علم نہیں ہے، وہ ایک بے خبر آدمی ہے، اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے جو اس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کی، یہ جو چیز ہے اب صرف اس طرح سے، یہ میں ایک ابتدائی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود روحانی کے اندر قوت عقلیہ عطا کی ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ قوت عقلیہ کو اگر اس کو افراد کی طرف لے جائیں گے، قوت عقلیہ جو ہے اس کو تو یعنی اس میں حد وسط میں رکھیں گے تو عدالت جو ہے وجود میں آئے گی اس چیز کے لیے۔ اس کو اگر حد اعتدال میں رکھا جائے، عقل کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں جو چیز عملی زندگی میں وجود میں آتی ہے، اسے نہ افراد کی طرف جانے دیا جائے اس چیز کو، کیونکہ اگر اسے افراد کی طرف یعنی لے کے جائیں گے اس چیز کو، تو اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے گی پھر عملی زندگی میں وہ مکاری ہے۔ اور اگر اس کو تفرید کی طرف لے کے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں انسان بے وقوف ہو جائے گا، اسے حماقت کی طرف چلا جائے گا۔ اسے حد وسط میں رکھنا ہے، اور حد وسط میں رکھ کے اس کے نتیجے میں عدالت وجود میں آتی ہے اور حکمت وجود میں آتی ہے، جو کہ انسان کے پاس جو اگر اسے، اور تقویٰ اسی صلاحیت کا نام ہے کہ الہی رہنمائی کے نتیجے میں اور اس کے جلال و جمال کے یقین کے نتیجے میں انسان نے نہ افراد کی طرف جانا ہے اور نہ تفرید کی طرف جانا ہے اس چیز کے لیے۔ قوت شہویہ اس قوت کو کہتے ہیں۔ قوت عقلیہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو معلوم اشیاء میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو جو ہے وہ یعنی ان امور کی طرف یعنی کے بارے میں آگاہی دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے جو ابھی پردہ غیب میں ہیں اس چیز کے لیے۔ جیسے جنت ایک یعنی ظاہری طور پر غیب ہے، جہنم غیب ہے، خود اللہ تعالیٰ کا وجود مقدس جو ہے وہ حواس کے لیے ایک غیب ہے، وہ چیز ہے۔
عقل انسان جو ہے اس کا کام ہے، اس کا جو پروسیسنگ سسٹم ہے وہ کہ اس کا کام ہے غور و فکر کرنا۔ دو راستے ہیں غور و فکر کرنے کے، دنیا کو دیکھنا اور دنیا میں دیکھنا۔ اس چیز کو اگر انسان جو ہے وہ عقل سے صحیح طور پہ کام لے گا تو اس کے نتیجے میں جو چیز اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا جو یقین ہے آثار میں گم نہیں ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یعنی جو ہے عدالت وجود میں آئے گی۔ اگر اس کو افراط و تفریط کی طرف لے کے جائیں گے ظلم وجود میں آئے گا۔ اسی طرح سے قوت شہویہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، قدرت رکھی ہے، توانائی ہے کہ جو ان امور کو جو انسان کے لیے پسندیدہ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے ارادے کو ڈرائیو کرتے، اسے کہتے ہیں وہ پسندیدہ اور ملائم امور جن کو انسان جو ہے، جیسے سیکس کو انسان پسند کرتا ہے، مال کو پسند کرتا ہے، شہرت کو پسند کرتا ہے، تو قوت شہویہ ایک قوت ہے، اس کو یعنی کنٹرول کر کے رکھنا ہے اس چیز کو۔ اگر اسے کنٹرول کریں گے تو اس کے نتیجے میں عفت جو ہے وہ وجود میں آئے گی، جو چیز ہے انسان کے اندر اس کی فکر میں پاکیزگی آ جائے گی اس چیز کے لیے۔ اور اگر اس کو آؤٹ آف کنٹرول کریں گے، جیسے یعنی سیکس کے مسئلے کو لے لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں اگر افراد کی طرف جائے گی تو اس کے نتیجے میں حدود سے تجاوز کرے گی اور اس کے نتیجے میں بے حیائی، بے غیرتی وجود میں آتی ہے۔ اور اگر اس چیز کو یعنی لے جائیں گے تو اس کے یعنی تفریط کی طرف اسے لے جائیں گے حد اعتدال سے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے وہ بے غیرت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے قوت غضبیہ ایک ایسی صلاحیت ہے انسان کے اندر کہ جو یعنی وہ امور جو کہ انسان کو ناپسندیدہ ہیں ان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے انسان کے ارادے کو حرکت دیتی ہے۔ یہ چیز اگر اس کو افراد کی طرف لے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ جو چیز ہے ظلم وجود میں آئے گا، اور اگر اسے تفرید کی طرف لے جائیں گے تو انسان بزدل بن جائے گا۔ حد اعتدال میں رکھنا ہے اس چیز کو، اور حد اعتدال میں رکھیں گے تو شجاعت وجود میں آئے گی۔ اگر قوت عقلیہ کو حد اعتدال میں رکھیں گے عدالت وجود میں آئے گی۔ قوت شہویہ کو حد اعتدال میں رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں عفت جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے۔ یہ اصل میں تقویٰ جو ہے وہ بنیادی طور پہ نفس کی خواہشات کے مخالفت جو ہے نفس تقاضا کرتا ہے کہ یعنی یا افراد کی طرف لے کے جائے یا تفرید کی طرف لے کے جائے انسان کے ارادے کو، اور تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین کی بدولت انسان کے ارادے کو حد وسط میں رکھنا، حد اعتدال میں۔ قوت شہویہ ختم نہیں کرنی، قوت غضبیہ کو ختم نہیں کرنا اس چیز کو، بلکہ ان کو حد اعتدال میں رکھنا ہے۔ یہاں سے ہی ان کے جو اعتدال توازن ہے، ان کا جو حضرت کا جو فرمان گرامی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، میاں نبوی بہترین راستہ ہے، وہ جو حد اعتدال ہے اسی کے نتیجے میں تمام اخلاقی کمالات و شرم و حیا ہے، عفت ہے، عدالت ہے، شجاعت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اسی کے یعنی حد وسط میں رکھنے کے نتیجے میں، اور حد اعتدال اس وقت حاصل ہوتی ہے انسان کو کہ جب انسان کے پاس سے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتے کرتے اس کو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ ان کو افراد کی طرف جانے دیتا ہے، نہ تفرید کی طرف جانے دیتا ہے، نہ اس کو یعنی کوئی توازن کو بگڑنے نہیں دیتا۔ اس صلاحیت کو تقویٰ کہتے ہیں کہ جو میں عرض کرتا ہوں نا کہ انر سیلف کا ڈسپلن ہے اس چیز کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جب یہ انر سیلف کا ڈسپلن وجود میں آ جاتا ہے تو انسان کے اندر جو ہے ایک ان ظاہری کیفیات میں ایک کردار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ کردار جو ہے اس کو سورہ مومنون کے اندر، ویسے تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دیگر بہت سارے مقامات پر بیان کیا کہ جس کو آپ دیکھ لیجئے کہ متقین کے خصوصیات کیا ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون لوگ ہیں؟
الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز یہ ان کا جو کانسیپٹ ہے، شناخت ہے، وہ یؤمنون بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 2، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 3۔ یہ آگے پھر اس کی تفصیل ہے جو چیز دی گئی ہے، لیکن سورہ مومنون میں جا کے یہ جو یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کو کھول کے بیان کر دیا گیا آگے تفصیل کے ساتھ، کہ اگر ایمان جو ہے اس کے ساتھ اگر قد افلح المومنون، اگر اس کو اس فریم آف ریفرنس میں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں، بلکہ صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ ایمان کے ساتھ جب تقویٰ ملایا جائے گا تو عمل صالح میں نے عرض کیا تھا، فارمولہ یہ ہے کہ ایمان جمع روزہ از ایکول ٹو تقویٰ، ایمان جمع تقویٰ از ایکول ٹو اعمال صالحہ۔ اب یہ اعمال صالحہ کی تفصیل دی گئی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکاة فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون۔ یہ چیز جو ہے یعنی وہ تقویٰ اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صلاحیت ہے یا نہیں، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ چیک لسٹ آئی ہوئی ہے پوری کی پوری، کہ اگر انسان کے پاس کردار میں یہ چیز آ جائے تو سمجھ لیں، کیونکہ فلاح و کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ یہاں پر بھی یہی کہ قد افلح المومنون، وہاں پر بھی سورہ بقرہ میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایمان کے ساتھ اگر تقویٰ کو ملائیں تو یہ کردار آنا چاہیے اس چیز کے لیے، یہ کردار انسان میں۔ اب اگر میں دیکھوں کہ میرے اندر یہ کردار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کہیں خرابی ہے۔ وہ جو اگر میرے پاس یہ کردار نہیں، میرے پاس صلاۃ ہی نہیں ہے، یہ اگر صلاۃ ہے تو صلاۃ الخاشعین نہیں، اس کا مطلب ہے پیچھے خرابی ہے کہیں گئی۔ عن اللغو معرضون کا مسئلہ ہے، یعنی وہ یوٹیوب کے اوپر جو بے حیائی کے ویڈیو کلپس ہیں ان سے میں اجتناب نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس صلاحیت پیچھے کہیں۔ اور پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہاں پر مسئلہ جو ہے، یہ جو آگے کا مسئلہ ہے کہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں اور جو اس کے نتیجے میں تقویٰ اور دیگر چیزیں، وہ تو بعد کے مراحل ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں لوگوں کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، یعنی وہ جو یقین کا جو رابطہ، ایمان جسے کہتے ہیں وہ نہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، معاشرے کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کٹ گیا ہوا، ختم ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ایکچول پرابلم ہے اس وقت۔ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا آگے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاشرہ بالکل اس آدمی کی مانند ہے جس کو کہ دنیا کی محبت کا کینسر لگا ہوا ہے، یا مادی کیفیات میں وہ بیچارہ، اس کو ٹی بی ہو چکی ہے، کھانسی کر رہا ہے، اسے کھڑا ہوا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جناب 100 میٹر ریس جو ہے نا وہ اولمپک میں میڈل جیت لے جا کے۔ وہ پاسبل ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ جب تک ایمانی توانائی یعنی ایمان روحانی صحت بحال نہیں کی جائے گی، جسے کہ ایمان کہا جاتا ہے، وہ آگے جو نفس کی جو ایکسرسائزیں ہیں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی، وہ انسان ان کو نہیں کر سکتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ الہی نظام اس قسم کا ہے اس میں کہ جب تک انسان جو ہے وہ یعنی پہلے مرحلے کو کامیابی کے ساتھ طے نہیں کرتا، اسے دوسرے مرحلے کا شعور بھی حاصل نہیں ہوتا اس چیز کے لیے۔ تو سب سے بڑا اس وقت پرابلم جو ہے نا یہ چیز بنی ہوئی ہے، اس چیز کو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بھی ایک مرحلہ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس شناخت کو 2 مراحل سے گزارنا ہوتا ہے، ایک رکوع اور دوسرے سجود۔ پھر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ رکوع و سجود جو اصل میں یہ سمبولک چیزیں ہیں جو اس وقت ہیں۔ عملی زندگی کے اندر جو میں آپ کو حضرت کا ارشاد گرامی عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں جاؤ تو یہ صرف اپنا بدن جو ہے اس کو نہیں جھکاؤ،
بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کرو کہ پروردگارا میں نے یہ ظاہری طور پر اپنی گردن تیری بارگاہ میں نہیں جھکائی، بلکہ میں نے اپنے آپ کو تیری محبت کی قربانگاہ پہ لا کے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جس وقت تیرا جی چاہے میں حاضر ہوں قربان کرنے کے لیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں یہ ساری خواہشات جو ہوتے ہیں نا، وجود کی قربانی، جسے ہم اپنی اصطلاح میں عام طور پہ مروجہ اصطلاحات میں شہادت کہتے ہیں، یہ بہت بعد میں آتی ہے۔ پہلے مرحلے میں آرام طلبی، میں چاہتا ہوں کہ آرام کروں۔ جب ہم آرام طلبی کو یعنی خواہش کو فقط اللہ کی محبت میں، اللہ کے رضا کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں، مصلی نماز پہ آتے ہیں، یہ بھی ایک شہادت اصل میں۔ نفس کہتا ہے اس خاتون کو دیکھو، میں فقط اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین کی بدولت نگاہوں کو جھکاتا ہوں۔ یہ بھی اصل میں میری خواہش ہے نا، میں چاہتا ہوں۔ تو جب ہم اس خواہش کو ختم کرتے ہیں، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان آگے کی طرف جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آخری منزل ہے کہ جہاں پہ جا کے انسان جو ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی وابستگی اپنی ذات کے ساتھ ہے، وہ بقائم ہوش و حواس اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔ تو دوسرا مرحلہ ہے سجدہ۔ وہاں پہ جو کچھ رکوع کی حالت میں انسان نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس کو عملی زندگی کے اندر اس نے پروردگارہ میں نے یہ پیشانی خاک پہ نہیں رکھی، میں نے اپنی مرضی جو ہے تیری مرضی میں خاک میں ملا دی، میری کوئی مرضی نہیں، اس وجہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے ارادہ دیا اس وجود پہ حکومت کرنے کا، میرا ارادہ اس وجود کی سلطنت پہ حکومت کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو تیرے اندر گم کر، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ ایک سمبولک چیز ہے، اصل میں ایک علامتی نشان ہے۔ تو میں نے خاک میں ملا دیا اس چیز کو۔ یہ اس کے بعد یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان جو کچھ رکوع کی حالت میں انسان نے آمادگی کا اظہار کیا تھا، اسے عملی طور پہ امپلیمنٹ کر خاک میں ملا دیتا، اپنی مرضی جو ہے کہ نفس ایک تقاضا کرتا ہے اس کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو آگے کرتا ہے، چاہے وہ سیکس ہو، چاہے مال ہو، شہرت۔ پھر انسان اس مقام پر پہنچ پاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کے ساتھ یعنی کوئی عملی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو خاک میں نہیں ملاتا، تو پھر میرے عزیزان جو چیز ہے اس چیز کو یعنی کہ ہم وہی بات ہے کہ یخادعون اللہ، یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں باتیں کر کے، یہ ان باتوں کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے پا رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں آج عرض کر دیں اس چیز کے لیے کہ یہ جو تقوی ہے در حقیقت انر سیلف کا ڈسپلن ہے، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہے، وہ جو نور عقل کو صحیح طور پہ استعمال کر کے دنیا میں دیکھے، دنیا اس پہ غور و فکر کرے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کی عظمت کا، اس کے علم و قدرت کا یقین، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین اندر منتقل ہوتا ہے۔ اس یقین کی مدد سے انسان نے یعنی نفس کی خواہشات جو ہیں، یہ قوت شہویہ کے جو تقاضے ہیں یا قوت غضبیہ کے جو تقاضے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہے، حد وسط میں رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا انہیں، ان کو حد توازن میں رکھنا ہے۔ یہ جو اسی صلاحیت جو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ ہے کہ جب بھی کوئی نفس کی خواہش اٹھے، سیکس کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، آرام طلبی کے حوالے سے، یہ یقین اتنا قوی ہو اور اس کو فوری طور پہ آئے، نفس کی خواہش کا جو ارادے کو پکڑنا چاہ رہی اور چاہتی کہ میں سو جاؤں، اس کو پیچھے کرے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین کی بدولت اس کو گئے، یعنی اٹھو اور اٹھ کے مصلی نماز پر جاؤ، اس حکم کو آگے کرے، اللہ کے حکم کو آگے۔ اس کنٹرول کرنے کا جو ملکہ ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کے عملی زندگی میں، کردار میں پھر مختلف قسم کی چیزیں ابھر کے آتی ہیں، اور وہ ہے کہ یعنی انسان جو ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک کردار ڈیولپ ہوتا ہے، جو یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے لے کے علی صلواتہم یحافظون تک فرمایا کہ اگر یہ آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فلاح و کامیابی کا مصداق بھی ساتھ سنا بتا دیا
کہ اولئک هم الوارثون، کیونکہ شروع میں ذکر کیا قد افلح المومنون۔ فلاح و کامیابی ہے کیا؟ کہ انسان امتحان کی منزل سے کامیابی سے گزرے، یہ تمام کردار اپنے اندر پیدا کرے، اور اینڈ آف دا ڈے جا کے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ تو یہ میرے عزیزان ایکسرسائز ہے، یہ میں نے ایک اجمالی طور پہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ فارمولہ وہی ہے جو امیر المومنین نے نصیحت فرمائی کہ یا تو عالم ربانی ہو جاؤ جو خود ان تمام باتوں کو جانتا ہے، اور یا کسی عالم ربانی کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ہر تیسرا آدمی حضرت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔